السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے نیک بادشاہ اور عقل مند وزیر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک نیک بادشاہ تھا جس کا نام شاہ ظفر تھا۔ شاہ ظفر اپنی رعایا سے بہت محبت کرتا تھا اور ہمیشہ ان کی بھلائی کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک عقل مند وزیر تھا جس کا نام وزیر حکیم تھا۔ وزیر حکیم اپنی دانائی اور حکمت کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھا۔ ایک دن بادشاہ شاہ ظفر نے اپنی رعایا کے حالات جاننے کے لیے ملک کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر حکیم بھی اس کے ساتھ گیا۔ دوران سفر انہیں ایک گاؤں میں رکنا پڑا جہاں کی حالت بہت خراب تھی۔ لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے اور وہاں کی زمین بنجر ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے حیرانی سے وزیر حکیم سے پوچھا، وزیر حکیم، یہ لوگ اس قدر پریشان کیوں ہیں اور ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ وزیر حکیم نے کچھ دیر سوچا اور پھر بڑے احترام سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ لوگ اس لیے پریشان ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ محنت نہیں کرتے اور ہر کام میں شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں انہیں یہ سمجھانا ہوگا کہ محنت اور مستقل مزاجی سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بادشاہ نے وزیر حکیم کی بات سے اتفاق کیا اور گاؤں والوں سے ملاقات کی۔ اس نے ایک جلسے کا اہتمام کیا اور گاؤں والوں سے کہا، اے میرے عزیزو، آپ کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر آپ محنت کریں اور مستقل مزاجی سے کام کریں۔ میں آپ کی مدد کے لیے یہاں آیا ہوں، لیکن آپ کو بھی خود کو بدلنا ہوگا۔ بادشاہ نے گاؤں والوں کو زرعی اوزار اور بیج فراہم کیے اور وزیر حکیم نے انہیں جدید طریقے سکھائے زراعت کے۔ کچھ ماہ بعد گاؤں کی حالت بدلنے لگی، فصلیں اچھی ہونے لگی اور لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آنے لگی۔ بادشاہ ظفر نے کہا، دیکھو وزیر حکیم، آپ کی حکمت اور دانائی سے ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ وزیر حکیم نے بادشاہ سلامت کو جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کی نیکی اور محبت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی مدد کی۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ محنت اور مستقل مزاجی سے ہی کامیابی ملتی ہے اور دوسروں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت اور مستقل مزاجی سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا اور انہیں صحیح راستہ دکھانا ایک نیک عمل ہے۔ نیک بادشاہ اور عقل مند وزیر کی طرح ہمیں بھی ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی یہ کہانی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔